اس کو نا ایک اور چیز اب ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آن لائن ہیں. میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن خوانی میں قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ نہ ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ ان کی زبان ہل رہی ہوتی ہے, بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو. تو اور وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بھی شاید اسی طرح پڑھتے ہوں کہ بس لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے اور دیکھتے رہتے ہوں گے. جیسے ہم بک ریڈ کرتے ہیں, انگلش اردو کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں نا, بغیر ہونٹ ہلائے, اور بس پڑھ لی ہم نے انفارمیشن کے لیے. لیکن تلاوت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. تلاوت کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس کی پوری ادائیگی, اس کی پورے حق کے ساتھ ادا کرنا. تو وہ آواز کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے, زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. ذکر کبھی بھی زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ پراپر پڑھنا جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ اس کو اپنے پورے آواز کے ساتھ ہلکا سا اس کو پڑھیں گے. اور میں ایک بات بتاؤں کہ جس طرح قرآن خوانی جس طرح سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر سبھی لوگ آواز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں تو شاید آپ اس طرح بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہو جائے. اسی لیے کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا باقی بعد میں صحابہ کے دور میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی تقریب منعقد ہوئی ہی نہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جو ہے لائن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جو ہے وہ اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں. یا تو اس طرح کی درس و تقاریب ہوا کرتی تھی کہ جس میں کوئی شخص جو ہے وہ کوئی آیت کا تفسیر بتا رہا ہے, بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے, مجلس جس میں جو ہے وہ ایک آیت لے لی ہے یا کچھ صورت لے لی ہے, جس طرح ہم بیٹھ کے اس وقت ذکر کر رہے ہیں. تو اس طرح پڑھ لیے تاکہ کوئی مطلب آپس میں سب مشورہ کر رہے ہیں, کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری, اس طرح سے جیسے آپ لوگ بھی یہاں پر ڈسکشن میں پارٹ لیتے ہیں. تو اس طرح کر لینا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا اپنا قرآن پڑھ لیں. تو آپ اپنا قرآن پڑھنا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں, ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی محفل میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو